سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک پیغمبر بڑے صابر و شاکر ہو گزرے ہیں، جن کا صبر ضرب المثل ہے۔ ان کا نام ایوب تھا۔ ایوب علیہ السلام نہایت دولت مند، صاحب ثروت اور بڑے زمیندار تھے۔ دمشق، شام کے نواحی علاقے بوسینا میں ان کی وسیع زرعی اراضی تھی۔ وافر مال اور مویشیوں کی کثرت نے انہیں علاقے کا سب سے بڑا اور بااثر زمیندار بنا دیا تھا۔ بڑے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سخی اور دریا دل بھی تھے۔ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں پر خوب دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ کوئی سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ ایوب علیہ السلام بہت شاکر بھی تھے اور وہ ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو امتحان میں ڈالتا ہے اور ان کے ایمان کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ ان کی اولاد جن مکانوں میں رہتی تھی وہ گر پڑے اور تمام اولاد مکانوں کے ملبے تلے آ کر دب گئی۔ لٹیروں کے ایک بڑے گروہ نے ان پر دھاوا بول دیا اور ان کے تمام مویشی ہانک کر لے گئے۔ زرعی اراضی کو آگ نے خاکستر کر ڈالا۔ خود ایوب کو کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی، پھوڑے خراب ہو گئے اور صورتحال سخت پریشان کن ہو گئی۔ ایسی حالت میں بھلا کون ساتھ رہتا ہے؟ تمام دوست احباب چھوڑ چھاڑ کر چلتے بنے، سوائے ایک بیوی علیہ کے، اور کوئی ڈھارس بندھانے کو باقی نہ رہا۔ دو ایک پرانے دوست البتہ کبھی کبھار دیکھنے آ جاتے۔ عالیہ بڑی اچھی خاتون تھی، وہ ایوب علیہ السلام کے اچھے دنوں کی ساتھی تھی۔ اس نے کہا کہ آسودہ حالی میں ان کے ساتھ رہی ہوں، اب ان پر کڑا وقت آیا ہے تو بھی ساتھ نبھاؤں گی۔ بستی کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا۔ عالیہ انہیں بستی کے باہر ایک خیمے میں لے آئی۔ وہ ان کے نیچے راکھ بچھاتی اور انہیں ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کرتی۔ رہائش کا مسئلہ تو کسی نہ کسی طرح حل ہو گیا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا؟ سیدنا ایوب تو کام کاج کے قابل نہیں رہے تھے۔ بستی کے لوگ قریب نہیں بھٹکتے تھے، مدد کیا کرتے؟ عالیہ نے ہی کمر ہمت باندھی اور لوگوں کے گھر میں کام کاج شروع کرنے لگی۔ وہ لوگوں کے لیے روٹیاں پکاتی، ان کے برتن مانجتی، دن ڈھلے جو روکھی سوکھی ملتی وہ لا کر سیدنا ایوب علیہ السلام کو پیش کر دیتی۔ غرض آزمائش کے 18 برس اس نے سیدنا ایوب کی بڑی خدمت کی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ خود سیدنا ایوب کا صبر و شکر بھی دیدنی تھا۔ زبان مبارک ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی۔ 18 برس کہنے کو تو 18 برس ہیں، لیکن جب جھیلنے پڑے تو یہ بہت لمبی مدت بن جاتی ہے۔ آدمی بیمار ہو، بستر پر پڑا ہو تو چند گھڑیاں بھی کاٹی نہیں کٹتی۔ ایک مرتبہ عالیہ کہہ بیٹھی، میرے سرتاج رب تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تکلیفیں دور کر دے؟ آپ قدرے ناراض ہوئے اور بولے، آسودہ حالی میں 17 برس گزارے، اب 17 برس اسی حالت میں گزاروں تو حساب برابر ہو جائے گا۔ عالیہ یہ جواب پا کر بے حد پریشان ہوئی۔ ایک روز وہی دونوں دوست جو کبھی کبھار بھولے سے آیا کرتے تھے ملنے کو آئے۔ باتوں باتوں میں ایک نے دوسرے دوست سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ایوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جو اتنی کڑی سزا پا رہا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے 18 برس نہایت صبر و شکر سے گزارے تھے، ہر طرح کی جلی کٹی سنی تھی۔ یہ بات ایسی سخت تھی کہ برداشت نہیں کر پائے اور بے قرار ہو گئے۔ رب تعالیٰ کو پکارا۔ قرآن مجید نے ان کی دعا کا اس طرح ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا، ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور انہیں اہل و عیال عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی کے ساتھ، تاکہ سچے بندوں کے لیے باعث نصیحت ہو۔ ہوا یوں کہ ایوب علیہ السلام جب حاجت کو جایا کرتے تو اہلیہ کام کاج سے واپس آ کر انہیں ساتھ لے کر ان کے ٹھکانے پر آ جاتی۔ اب کہ ایوب علیہ السلام حاجت کے لیے گئے
تو اہلیہ کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر وحی نازل کر دی کہ زمین پر پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پانی پیو اور نہاؤ۔ انہوں نے پیا اور نہائے تو بھلے چنگے ہو گئے۔ اس طرح ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، بدن دمکنے لگا، فرشتوں کے ذریعے پوشاک پہنائی گئی، سونے کی ٹیڈیوں کی بارش ہوئی، پھر وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اہلیاں آئی اور پہچان نہ پائی، انہی سے پوچھنے لگی اے اللہ کے بندے، یہاں میرا شوہر ایوب نبی تھا، وہی بیمار سا، تم نے تو نہیں دیکھا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا اللہ کی بندی، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولی مجھ دکھی عورت سے مذاق نہ کرو۔ بولے بھلا میں کیوں مذاق کرنے لگا؟ ارے بھلی مانس، میں ایوب ہی ہوں۔ آزمائش ختم ہوئی، اللہ نے مجھے بھلا چنگا کر دیا۔ تب اہلیہ نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر دو بادلوں نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے دونوں کلیانوں پر سونا اور چاندی برسایا، مال و متاع، اولاد، اراضی، مال مویشی، نوکر چاکر، سب کچھ واپس مل گیا، اور وہ بھی دگنا ہو کر۔ اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام مزید 17 برس زندہ رہے اور دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے، اور صبر ایوب علیہ السلام رہتی دنیا تک ضرب المثل بن گیا۔